السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلین اما بعد، برادران اسلام، رمضان کے اس خصوصی درس کے اندر آج کے درس کا موضوع ہے کہ روزے کی حکمتیں کیا ہیں۔ نمبر 5، روزہ فرض کیے جانے کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ روزہ ایک انسان کو، روزہ ایک مسلمان کو غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں کے ساتھ ہمدردی کرنا سکھاتا ہے کہ جب ایک انسان کچھ دیر کے لیے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ کیا حال ہوتا ہوگا ان لوگوں کا جو لوگ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا پاتے ہیں، کیا حال ہوتا ہوگا ان لوگوں کا جو لوگ غریبی ریکھا سے نیچے زندگی گزارتے ہیں، جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے تو 2 وقت کا نہیں ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہوگا ان لوگوں کا جن کے پاس ایک دن سے زیادہ خوراک نہیں ہوتا۔ اور جب انسان ایسا سوچے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ ہمدردی اختیار کرے گا، ان کی مدد کرے گا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اوپر روزہ فرض کیا ہے وہ اس لیے تاکہ ہم غریبوں کی فیلنگ کو سمجھیں اور ان کی ہم مدد کریں، اور یہ سمجھے کہ جب انسان کے پاس کھانا اور پینا نہ ہو تو وہ کیسا محسوس کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے روزہ ہمارے اوپر اس لیے فرض کیا تاکہ ہم غریبوں کے ساتھ ہمدردی کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائے۔ اس طرح سے ایک انسان روزہ رکھنے کی وجہ سے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی حکمت ہے کہ اللہ ہمیں ٹریننگ دیتا ہے کہ لو تم غریبوں کی مدد کرو، تم اپنی تکلیف محسوس کر کے دوسروں کی تکلیف کا احساس کرو۔ روزہ فرض کیے جانے کی 6ویں حکمت یہ ہے کہ روزہ شیطان کو غم اور غصہ دلانے اور اس کی کمزوری کو ثابت کرنے کا ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو شیطان کمزور ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، بہت بڑی حکمت ہے یہ۔ اب آپ کہیں گے کہ شیطان روزہ رکھنے کی وجہ سے کیسے کمزور ہو جاتا ہے؟ اب دیکھیے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان انسان کے رگوں میں اس کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے، تو جب ایک انسان خالی پیٹ رہتا ہے تو اس کی رگیں سکڑ جاتی ہیں، اور جب انسان پیٹ بھرا رہتا ہے، جب کھانا وغیرہ کھاتا رہتا ہے تو اس کی رگیں پھول جاتی ہیں، جس کی وجہ سے شیطان کو اور بھی زیادہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب انسان روزہ کی حالت میں ہوتا ہے، اس کا پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے اس کی جو جسم کی رگیں ہیں وہ سکڑ جاتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، یعنی شیطان کے جو راستے ہیں دوڑنے اور بھاگنے کے وہ بالکل تنگ ہو جاتی ہے، اور یہ تنگ ہو جانا شیطان کے کمزور ہونے کا سبب اور باعث ہے۔ کتنی بڑی حکمتیں ہیں دیکھیے۔ یقیناً ہم اور آپ اللہ کے ہر فیصلے کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے، یہ تو کچھ حکمتیں ہیں جو اہل علم کے اقوال کی روشنی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، اس کے علاوہ بھی بہت سارے حکمتیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ ویسے یاد رکھ لیں، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر روزہ فرض کر دیا ہے، چاہے ہمیں اس کی حکمت معلوم ہو یا نامعلوم ہو۔